ایک درخت جو خواہش پوری کرتا تھا مگر شرط خطرناک تھی۔ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی انسان اس درخت کے سامنے کھڑا ہو کر صرف ایک خواہش مانگتا تو اگلی صبح اس کی خواہش پوری ہو جاتی تھی، مگر قیمت ہمیشہ اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ لوگ دوبارہ اس درخت کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے صرف دولت چاہی تھی لیکن بدلے میں اپنی پوری زندگی ہار بیٹھا۔ بارش والی ایک سرد رات تھی، ہوا زور سے چل رہی تھی، گاؤں کے سارے لوگ اپنے گھروں میں بند تھے، مگر ایک غریب نوجوان حارث خاموشی سے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، غربت ختم کرنے کی آگ۔ بچپن سے اس نے صرف تکلیف دیکھی تھی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بازار میں اسے حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اس رات وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ غریب نہیں رہے گا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سیاہ درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں عجیب انداز میں ہل رہی تھیں جیسے وہ زندہ ہو۔ لوگ اسے خواہشوں کا درخت کہتے تھے وہ ہر خواہش پوری کرتا ہے مگر بدلے میں انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز لے لیتا ہے۔ حارث نے یہ سب کہانیاں سنی تھیں مگر اس کے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، غریبی سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ درخت کے قریب گیا۔ اچانک درخت کی شاخیں زور سے ہلنے لگیں، ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور ایک خوفناک آواز سنائی دی، اپنی خواہش بتاؤ۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے مگر اس نے ہمت کی، مجھے بہت ساری دولت چاہیے۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر درخت کے پتوں سے عجیب سی سرگوشیاں آنے لگیں، تمہاری خواہش پوری ہوگی مگر قیمت بھی دینی ہوگی۔ اچانک جنگل میں تیز ہوا چلی اور حارث بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں نہیں تھا، وہ ایک شاندار کمرے میں لیٹا ہوا تھا، چاروں طرف سونا، مہنگے کپڑے، نوکر اور دولت ہی دولت تھی۔ حارث حیران رہ گیا، وہ خوشی سے باہر بھاگا مگر جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا وہ رک گیا۔ امی! بوڑھی عورت نے حیرانی سے پوری سے اس کی طرف دیکھا، تم کون ہو؟ حارث کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ امی، میں حارث ہوں۔ عورت خوف زدہ ہو گئی، میرا بیٹا تو کئی سال پہلے مر چکا ہے۔ حارث کے قدم لڑکھڑا گئے، اسے فوراً سمجھ آ گیا درخت نے قیمت لے لی تھی، اس کی ماں کی یادداشت سے اس کا وجود مٹا دیا گیا تھا۔ اب اس کے پاس دولت تھی مگر ماں کی محبت نہیں۔ رات بھر وہ روتا رہا، مگر انسان عجیب ہوتا ہے، جب ایک خواہش پوری ہو جائے تو دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے۔ چند دن بعد وہ دوبارہ اس جنگل میں پہنچ گیا، درخت جیسے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب کیا چاہیے؟ حارث نے کہا، مجھے طاقت چاہیے، ایسی طاقت کہ پورا گاؤں مجھ سے ڈرے۔ درخت زور سے ہنسا، تمہیں طاقت ملے گی مگر قیمت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، درخت کی جڑیں باہر نکل آئیں اور سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح حارث پہلے سے زیادہ طاقتور تھا، لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، بازار والے اس کے سامنے جھکتے تھے، اب کوئی اس کی بے عزتی نہیں کرتا تھا، مگر جب اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکلی، وہ گونگا ہو چکا تھا۔ طاقت مل گئی تھی مگر آواز چلی گئی تھی، اب وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ رات کو وہ آئینے کے سامنے کھڑا رہتا اور اپنے آپ کو دیکھتا رہتا، دولت تھی، طاقت تھی مگر سکون نہیں تھا۔ پھر ایک رات اسے احساس ہوا کہ وہ پہلے غریب تھا لیکن خوش تھا، اب وہ امیر تھا مگر اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اس درخت کے پاس جائے گا۔ جنگل پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، درخت کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں جیسے کسی شکار کا انتظار ہو۔ حارث آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے نہ دولت چاہیے نہ طاقت، مجھے صرف اپنی پرانی زندگی واپس چاہیے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر پہلی بار
درخت بالکل خاموش ہو گیا۔ ہوا اچانک رک گئی اور پھر درخت کے اندر سے چیخوں جیسی آوازیں آنے لگیں، شاخیں جلنے لگیں، پتے راکھ بننے لگے، پورا جنگل روشنی سے بھر گیا۔ حارث خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ پراسرار درخت مکمل راکھ بن چکا تھا۔ صبح جب گاؤں والے جنگل پہنچے تو وہاں صرف جلی ہوئی راکھ پڑی تھی اور اس راکھ کے سامنے حارث خاموش بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ پہلی بار سمجھ چکا تھا، انسان کی سب سے بڑی دولت سکون، محبت اور اپنوں کی یاد ہوتی ہے، اور کچھ خواہشیں صرف انسان کو تباہ کرنے آتی ہیں۔ سبق: لالچ ہمیشہ انسان کو وہ دینے کا وعدہ کرتا ہے جو انسان کو پاس نہیں ہوتا، مگر بدلے میں وہ سب کچھ لے لیتا ہے جو اس کے پاس قیمتی ہوتا ہے۔